بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کی جو 5 طاق راتیں ہیں یہ کون سی ہیں؟ لیلۃ القدر میں کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ اس رات عبادت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا اس رات میں پوری رات جاگنا ضروری ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں پوری رات نہیں جاگ سکتا، میں تھوڑی دیر عبادت کر کے سو جاؤں تو کیا مجھے بھی اس رات کی فضیلت حاصل ہوگی؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو اکثر پوچھے جاتے ہیں، تو آج میں یہ تمام آپ لوگوں کے سوال کلیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے آپ جانتے ہیں کہ 83 سال بنتے ہیں، یعنی اس ایک رات میں عبادت کرنا 83 سال عبادت کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ 83 سال عبادت کرنے سے افضل ہے، تو اس رات کو ہمیں ضائع نہیں کرنا۔ یہ رات سال میں ایک ہی بار عطا کی جاتی ہے، اور یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ ناظرین، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے۔ ہو سکتی ہے لیکن کنفرم نہیں ہے۔ اب اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ یا تو یہ رات 21ویں شب کو ہوگی، یعنی آج شب جمعہ کی رات ہوگی، یا 23ویں شب ہوگی، 25ویں شب ہوگی، 27ویں شب ہوگی اور 29ویں شب ہوگی۔ ان 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات جو ہے لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ ان 5 راتوں کو ہم نے جاگ کر عبادت میں گزارنا ہے، اور عبادت کرنے کا بالکل آسان طریقہ یہ ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ سب سے پہلے یہ 5 طاق راتیں کون سے دن کون سی تاریخ کو ہے یہ جان لیجئے، تاکہ یہ فضیلت والی جو رات ہے، اتنی بابرکت رات ہے، یہ ہم سے ضائع نہ ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رات ہم سے نکل جائے، یعنی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، ہم اس رات کو غفلت میں گزار دیں، اور 27ویں شب کو یہ لازم نہ سمجھا جائے کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے، بلکہ لیلۃ القدر ان طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ کون سی رات ہے یہ تو اللہ جانتے ہیں۔ اس رات کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتوں سے مراد 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں کی راتیں ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں راتوں کو عبادت کی کوشش کرے۔ اگر پوری رات مشکل ہو تو اس وقت پڑھنا، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر تراویح پڑھیں، اور اس کے بعد 2-4 رکعت پڑھ کر سو جائیں، یا سحری میں بیدار ہو کر 2-4 رکعت تہجد پڑھ لیں، اور صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو اسے انشاءاللہ شب قدر مل جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا گیا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو 2 آدمی جھگڑ رہے تھے۔ ان کے جھگڑے کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ تمہارے جھگڑے کی وجہ سے مجھے وہ رات بھلا دی گئی، یعنی مجھے بتایا گیا، اب میں بھول چکا ہوں۔ تو جھگڑا دیکھیں کتنی بڑی نحوست ہے، تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 راتوں میں رمضان کے آخری طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ لیلۃ القدر کی پہلی رات کب ہے، دوسری کب ہے، تیسری کب ہے، چوتھی کب ہے، 5ویں شب کب ہے، اور اسی طرح خاص طور پر 27ویں شب کب ہے، اور یہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ سب سے پہلی جو رات لیلۃ القدر کی 21 شب، یہ آج جمعے والے دن یعنی آج شب جمعہ کو بھی ہو سکتی ہے، اور جمعے کا جو دن ہے اس رات بھی یہ ہو سکتی ہے۔ تو جمعہ 21 تاریخ یعنی انگریزی تاریخ جو ہے وہ 21 کی ہوگی، اور جمعے کا دن ہوگا، اور یہ 21ویں شب ہوگی، یعنی 21واں روزہ جو ہے مکمل ہوگا۔ آگے جو رات شروع ہوگی یہ 21 کی رات ہوگی، تو یہ طاق رات ہے، یعنی انگریزی 21 تاریخ، اور اسی طرح کا جو دن ہے یہ پہلی لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے۔ دوسری رات 23 تاریخ انگریزی تاریخ میں، یہاں پر 23 تاریخ اور 22واں روزہ ہوگا۔ جیسے ہی 22واں روزہ مکمل ہوگا تو آگے جو رات شروع ہوگی یہ 23 شب ہوگی، اس میں بھی ہم نے عبادت کرنی ہے۔ اور اسی طرح تیسری رات جو ہے 25ویں تاریخ کو ہے، 25ویں تاریخ انگریزی 25 تاریخ، اور یہ دن ہے منگل کا۔ دوسری جو طاق رات ہے وہ اتوار کا دن ہوگا، اور تیسری طاق جو رات ہے یہ منگل کا دن ہوگا۔ منگل کو یعنی جیسے ہی منگل کا دن مکمل ہوگا آگے جو رات شروع ہو رہی ہے یہ 25ویں شب ہوگی۔ اسی طرح جو 27ویں شب ہے یہ جمعرات کو ہے۔
27 تاریخ ہوگی انگریزی اور 26واں روزہ مکمل ہوگا. 27 تاریخ ہوگی اور اس دن جمعرات کا دن ہوگا. جیسے ہی جمعرات کا دن مکمل ہوگا آگے جو رات شروع ہوگی یہ 27ویں شب ہے. اور اسی طرح جو آخری رات ہے لیلۃ القدر کی یہ 29ویں شب جو ہے یہ 29 تاریخ کو ہے. 29 تاریخ ہوگی اور یہ دن ہے ہفتے کا دن یہ ہے. اور اس دن 29 تاریخ ہوگی یعنی ہفتے کا دن جیسے ہی مکمل ہوگا آگے جو رات شروع ہوگی یہ لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے. تو یہ 5 طاق راتیں جن میں ہم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. امید ہے یہ ڈیٹ آپ کو کنفرم ہوگی. بہرحال اس رات کو ہم نے عبادت کے ساتھ گزارنا ہے. اب عبادت کیسے کریں، کون سی عبادت ہمیں کرنی چاہیے؟ عبادت کے جتنے بھی کام ہیں اسلام میں آپ کر سکتے ہیں. ہمارا مقصد ہے اس رات میں قیام کرنا، یعنی جتنے بھی عبادت کے کام ہیں نوافل پڑھنا چاہتے ہیں نوافل پڑھتے رہیں. آپ کا دل قرآن مجید کی تلاوت میں لگ رہا ہے تو آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں. آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ذکر و اذکار تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں تو تسبیح بھی پڑھیں، درود پاک پڑھیں. اس رات اس دعا کا بھی اہتمام ضرور کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو کہ اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے والے کو، بس معاف فرما دے مجھے بھی. تو اس رات کو آپ نے بالکل غفلت میں نہیں گزارنا، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم پوری رات تو نہیں جاگ سکتے، ہمارے لیے مشکل ہے، تھوڑی دیر عبادت کر کے پھر سو جائیں. تو جتنی آپ عبادت کریں گے اتنا ہی آپ اجر پائیں گے. یعنی جتنی دیر عبادت میں آپ وقت گزاریں گے، جتنی دیر آپ جو ہے عبادت کریں گے آپ کو ڈھیروں اجر و ثواب ملے گا. زیادہ سے زیادہ ذکر کریں گے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب ہی ملے گا، لیکن جو زیادہ کرے گا اسے زیادہ ہی اجر و ثواب ہوگا. تو آپ پوری رات اگر عبادت نہیں کر سکتے، نفل نہیں بھی پڑھ سکتے، تو آپ تھوڑی دیر جو ہے نفل پڑھیں اور اس کے بعد پھر آپ اپنے بستر پر بیٹھے رہیں، وہاں پر بھی بیٹھ کر توبہ استغفار کریں. اس کے بعد پھر آپ مصلی پر تلاوت کرنے لگ جائیں، درود پاک پڑھنا شروع کر دیں. اگر کوئی تھوڑی دیر بھی جاگ کر عبادت کر کے پھر رات کا درمیانی حصے میں سو جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، سو سکتے ہیں. پھر تہجد پڑھیں، نفل پڑھیں، توبہ استغفار کریں، دعائیں کریں، توبہ استغفار کر کے اللہ سے گر گڑا کر اپنے مسائل پیش کریں، اللہ کے سامنے اللہ سے گناہوں کی بخشش طلب کریں. تو یہ 5 طاق راتیں آپ نے غفلت میں نہیں گزارنی. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس رات جا کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ رات نصیب فرمائے، آمین. تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. جزاک اللہ.